السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. صدر محترم، حضرات حکم صاحبان اور ملت اسلامیہ کے غیر نوجوان، آج کی سہ روزہ انعامی مسابقات میں میرا موضوع سخن ہے علامہ اقبال کا یہ شعر: جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حضرات گرامی، اسلام دین فطرت بھی ہے اور دین رحمت بھی ہے. اسلام دین کامل بھی ہے اور مکمل دستور حیات بھی، جس میں عبادت و اخلاق کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور ایک بہترین قیادت و رہنمائی کی بھی تاکید کی ہے. پاکیزہ سیاست کرنا بھی سکھایا ہے اور اسلام حکمرانی بھی. لیکن آج ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں اور خود ہماری دین سے بیزاری و بے نیازی نے سماج، معاشرہ، سوسائٹی، حتیٰ کہ پورے ملک کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. پاکیزہ سیاست کی جگہ ناپاک اور غلیظ قسم کی سیاست نے جنم لے لی ہے. عادل حکمرانوں کی کرسی پر ظالم و جابر، مکار و عیار اور اس سے بڑھ کر کہا جائے تو غلیظ و پلید ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے قبضہ جما چکے ہیں، جنہوں نے انسانیت کا خون کر ڈالا ہے. آج عالمی پیمانے پر سیاست میں تعفن پھیل چکا ہے. آج کا سیاستدان بھیڑیا بن چکا ہے اور حکومت چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، قاتلوں، مجرموں کا ساتھ دے رہی ہے. آج کی میڈیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں زہر اگلتی پھر رہی ہے اور وہاں کی حکومت اور وہاں کے وزیر اپنی جھولی بھرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. افسوس تو اس بات پر ہوتی ہے کہ آج عدالت کی حکومت کے دباؤ میں کام انجام دے رہی ہے. وہ عدالت جو کبھی عدل و انصاف کی نظام ہوا کرتی تھی، وہ عدالت جس کو لوگ تنتر کا مندر کہا جاتا تھا، وہ عدالت جس کی بنیاد ہی یہی تھی، جس کا مقصد ہی یہی تھا، جس کا مطلب ہی یہی تھا کہ ہر ایک فرد کو، ہر ایک شخص کو اس کا پورا حق دیا جائے، آج وہی عدالت قصہ پارینہ بن کر رہے ہیں. اور یہ سب ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے اشاروں پر ہو رہا ہے. ملت اسلامیہ کے غریب نوجوانوں، اللہ رب العزت نے انسانی جان کو محترم ٹھہرایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسانی جان کو، انسانی تخلیق نہایت ہی حسین انداز میں کی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کے خون کو ناحق بہانا حرام قرار دیا ہے. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. لیکن آج ہندوستان میں اور اکثر ملکوں میں جیسے کہ فلسطین، غزہ، سوڈان، شام اور دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسلام کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. میں ان ظالموں سے، ان جابروں سے، ان مجرموں سے، ان قاتلوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دوائی کے دوران ڈنڈے کے چوٹ پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید تم نے رب العالمین کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. حضرات گرامی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شاکی نہ بنے، ساقی بنے، مریض نہ بنے، طبیب بنے، ریزن کا ہاتھ قلم کر کے رہبری کا فریضہ انجام دے، ظالم کی کلائی موڑ کر حق و انصاف کو قائم کرے اور سسکتی، بلکتی، پلٹتی، ابھرتی ہوئی انسانیت کو امن و سلامتی، چین و سکون، الفت و محبت، شفقت و رحمت، عدل و انصاف اور اس سے بڑھ کر معرفت الہی اور دین محمدی کا ایسا جام پلائے کہ وہ چین و سکون اور اطمینان کی سانس لے سکتے. اگر کوئی ملک ان تمام صفات سے عاری ہو جائے، ان تمام صفات سے محروم ہو جائے، تو اس کے پاس امریکہ کی دولت ہو، روس کا نظام ہو. میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس کی بات شاہ شاملی ہیں اور تقریر پیش کریں.